अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं। आप लोगों का दिन खैरियत से अच्छा गुजरा है। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने तमाम नेक मकासद में कामयाब करे। आप पे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आप पर आपके वालिदैन का साया कायम रहे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इससे पहले कि चले धमाकादार जरा वीलो की तरफ से कि बंदयाल साहब अपने मकसद में कितने कामयाब हुए और कितने नाकाम हुए, आपको बहुत सारी दूसरी बातें बताएं। गुजारिश है आप लोगों से कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में जब आपसे सवाल किया जाए तो जवाब जरूर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। जी दोस्तों, चीफ जस्टिस बंदयाल की ख्वाहिश पूरी कर देगी। इनके होते हुए इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल कर देगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार देखा किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दबाव डालकर मातहत हाई कोर्ट से फैसला लिया हो। ऐसा किया गया, बंदयाल साहब ने बकायदा डेडलाइंस देकर फैसला लिया, प्रेशराइज करके फैसला लिया। यहां तक कहा कि आप फैसला कर दें वरना फैसला हम कर देंगे, क्योंकि बंदयाल साहब जानते थे कि मुख्तर जो सजा है इसमें जमानत मिल जाती है। खुद नंबर बनाना चाहते थे, जाते जाते पीटीआई के यूथियों की हमदर्दियां समेटना चाहते थे, गालियों से बचना चाहते थे। इसी चक्कर ने मसूफ ने तारीख में पहली बार अदालत का तरीकाकार ही बदल दिया, रवायत ही बदल दी। अब जरा इमरान खान की सजाओं के खिलाफ फैसला पर आते हैं। हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया, मुख्तर फैसला सुनाया, तहरीरी और तफसीली फैसला आना बाकी है। फैसले में इमरान खान की सजा मुअत्तल कर दी गई है, तोशाखाना केस में जमानत दे दी गई है। मुख्तर सजाओं के रिलीफ में अमूमी बात यह है कि, लेकिन हम सब इस अहम बात से ये होगी, तहरीरी आर्डर में क्या हुक्म दिया जाता है, तहरीरी आर्डर में क्या कहा जाता है, क्योंकि मुश्किल मुस्तकबिल नहीं टली बल्कि आर्जी रिलीफ मिला है। इम्कान है कि तोशाखाना केस दोबारा ट्रायल के भेजकर वहीं से ट्रायल शुरू कराया जाएगा जहां से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड बैक किया था। क्योंकि हुमायूं दिलावर साहब ने अपना तबादला करा लिया है तो मुमकिन है नए जज केस को नए सिरे से सुने। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूथीए मिठाई खाने में फिर इस दफा जल्दी कर गए। इमरान खान की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई, यानी बरीयत नहीं हुई। और जब तक बरीयत नहीं होती नाहली भी बरकरार रहती है, यानी इमरान खान की 5 साल की नहली जो है वो बरकरार रहेगी। सजा मुअत्तली पर अब केस सालों तक चलेगा। इससे अंदाजा कर लें कि इमरान खान इलेक्शन तो कम से कम नहीं लड़ सकेगा। बहरहाल यूथियों को महज ये खुशी है कि हमारा लीडर रहा हो जाएगा, शायद वो खुशी भी ना मिल सके, क्योंकि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी बहुत से केसेस हैं जिनमें इमरान खान की गिरफ्तारी होनी है। साइफर केस, अलकादर केस, 9 मई केस, किसी भी केस में अटक जेल में गिरफ्तारी डाली जा सकती है। कुछ वाकफाने हाल तो ये बताते हैं कि इमरान खान की साइफर केस में गिरफ्तारी डाली जा चुकी है, शायद कहीं रिमांड भी चल रहा है। बहरहाल आज सारी सूरत वाज़ेह हो जाएगी। आज पीटीआई के वकील ने कोशिश की थी कि इमरान खान को दीगर तमाम केसेस में जमानत मिल जाए, लेकिन ऐसा रिलीफ नहीं मिला। साथ ग्रुप कोई मदद करे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उसमें मुख्तर फैसला सुनाया है उसके मुताबिक इमरान खान की सजा सिर्फ मुअत्तल हुई, इससे ना ऊपर ना नीचे। ना तो वो आज छूटने वाले हैं और ना वो आज छूट सकेंगे, क्योंकि ये वो लाहौर हाई कोर्ट के वो जज नहीं है जो इस हिसाब से जमानतें देते थे कि हाल मुस्तकबिल मतलब और माजी में जो भी जराइम है और जो जराइम इमरान खान सोच रहा है और जो जराइम इमरान खान से भूल चूक में हो जाए, उसके प्लान में भी ना हो, उनमें भी इमरान खान को जमानत है। तो इमरान खान को किसी सूरत में गिरफ्तार नहीं करना, चाहे कहीं माजी में कोई गलती है, चाहे अभी की है, या चाहे आने वाले वक्त में इमरान खान सोच रहा है कि मैंने ये जुर्म करना है, उसमें भी आपने इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना। वो वाली अदालतें हैं, वो वाले वक्त अब नहीं रहे, वो वाले सहूलतकार अब नहीं रहे। हाँ, एक सहूलतकार बैठा हुआ है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जितनी सहूलत हो सके वो लाडले को दे दे, ताकि जाने के बाद उसको ये क्रेडिट मिल जाए, या जाने के बाद वो लोगों से कह सके देखे जी ये सब कुछ मैंने करवाया है। उस हद तक वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिशें भी ज्यादा ये हुई हैं कि उसने जल्दी के बजाय में लेट करवा दी है। अगर इमरान खान के इस केस पर वो हाई कोर्ट पर प्रेशर ना डालते तो शायद इस सजा मुअत्तली थोड़ी सी 2-4 हफ्ते पहले हो जाती। जब आप अपनी मातहत अदालत को हुक्म कह रहे हैं करो जी करो वरना असली करके दिखावांगे तानू, तो फिर वो कहेंगे ठीक है जी फिर हम करते हैं। तो उन्होंने फिर इसको रोका, इसको लुमकाया, इसको किया, हालांकि शायद इसका पहला फैसला हो जाना था।
یا ہو بھی سکتا تھا، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی. 3 سال کی سزا ہے، 6 مہینے صدر ختم کر چکے ہیں، باقی 2.5 سال میں کوئی اتنا لمبا چوڑا چکر. لیکن خیر بندیال صاحب کی جلدی کے چکروں میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں. خیر ادھر ایک اور اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے. آج ہی کے دن لاہور سمیت پنجاب کے 53 سیشن ججوں کے تبادلے کر دیے گئے ہیں. یہ ٹائمنگ بہت اہم ہے، خاص طور پر 9 مئی سے متعلق مقدمات کی سماعت کرنے والے اے ٹی سی جج اجاز احمد بٹر کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 9 مئی کا کیس کتنا اہم ہے. اس کیس میں جج کا تبادلہ مطلب ٹیم ہی بدل گئی ہے. چیف جسٹس کے جانے کے بعد احتساب سخت ہونے جا رہا ہے. پرویز لائی اور مونس لائی کے کیسز سماعت کرنے والے جج کا بھی تبادلہ کر دیا ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اب جو سہولت کاریاں نا وہ ختم ہونے والی. ہم بتا چکے ہیں اپنے پچھلے ویلوگ میں، پچھلے پروگرام میں، سپٹمبر کا مہینہ بڑا ستمگر مہینہ ہوگا. اس ستمگر مہینے میں کس کس پر کیا کیا ستم ڈھائے جائیں گے یہ ابھی مجھے اور آپ کو نہیں پتا. لیکن میری اطلاعات کے مطابق یہ مہینہ یوتھیوں کے لیے، ان کے لیڈر کے لیے، اور جو باقی بچے کھچے پارٹی میں کچھ لوگ ہیں ان کے لیے بڑا سخت ہونے والا ہے. ان کی شامت آنے والی ہے، وہ اس سے بچنے والے نہیں ہے. اور جو بیٹھے سوچ رہے تھے کہ شاید اب 3 مہینے گزر گئی ہیں، وہ مستورات، وہ خواتین جو نکل کر ریڈ لائن کراس کرنے کی دھمکی لیتی تھی، ہاتھ میں ایک لمبا ڈنڈا پکڑ کر چوکیداروں کی طرح زمان پارک کے باہر کھڑی ہوتی تھی، بچے ان کے کوئی سنبھال رہا ہوتا تھا اور وہ وہاں پہ کسی اور کو سنبھال رہی ہوتی تھی. وہ احسن چٹھا صاحب والے ویلاگ اور پروگرام والے اس معاملے کی طرح میں آپ کچھ نہیں کہوں گا وہ وہاں پہ کیا کر رہی ہوتی تھی. لیکن خیر رونق میلہ لائی رکھ دیا سر. وہ ساری کی ساری لمبی ہیں، لمبی چوڑی اندر ہے، ہونا بھی چاہیے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں آپ نے مطلب کہ چھوٹا کام نہیں کیا، آپ نے وہ کام کیا جو افغانستان یا ہندوستان سے دہشت گرد آگے کرتے تھے کہ وہ آپ کی آرمی کی تنصیبات پر باقاعدہ طور پر حملہ کرتے تھے، جلاتے تھے، بم، آگ، مطلب بحری، مطلب کچھ بھی کرتے تھے. وہ سب کچھ آپ نے کیا. تو اس کے لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سزا سے بچ جائیں گے تو یہ جو تبادلے کیے گئے ہیں نا، اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ ستمگر مہینہ لمبا ہونے والا ہے، خاص پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ماضی میں تو کچھ ستم مطلب اس ملک پر ڈھائے تھے لیکن وہ بچ گئے تھے، اب وہ نہیں بچنے والے. یہ اطلاع ہے جی. ایک خبر اور ہے جی، بشرا بی بی اور حریم شاہ میں سخت مقابلہ چل رہا ہے. یہ مقابلہ حسن نہیں بلکہ مقابلہ چیئرمین شپ ہے. جس طرح حریم شاہ کو پی ٹی آئی کے لوگ نون لیگ ججوں اور فوج کے خلاف غلیظ پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس سے مخالفین کے کردار پر انگلیاں اٹھوا رہے ہیں. اندازہ ہوتا ہے کہ مقابلہ بہت ہے. مجھے تو ڈر ہے کہ یوتھی بشرا بی بی کی جگہ پر کہیں حریم شاہ کو پی ٹی آئی کا جانشین نہ مقرر کر دے. اس کے لیے ادھر ایک اور بھی ہے، کیونکہ حریم شاہ جو ہے ان کی ایک بڑی، آپ لوگوں نے بڑی مشہور زمانہ ویڈیو جس میں وہ مطلب غسل فرما رہی تھی، اور اس کے علاوہ وہ جس میں پیروں کے انگوٹھے چاٹ رہی تھی، وہ والی ویڈیو آپ نے بڑی مشہور زمانہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے. اور وہ یوتھی جو وہ کہہ سکتے ہیں جی حریم شاہ تو مطلب کہ بشرا بی بی سے آگے. بشرا بی بی کی تو ایسی کوئی ویڈیو ہمارے سامنے نہیں آئی. تو اگر بشرا بی بی بھی ایسی کوئی ویڈیو اپنی ریلیز کر دیں جس سے ہم لوگ محفوظ ہو سکیں تو پھر سوچا جا سکتا ہے، ورنہ پھر ہمیں تو حریم شاہ ہی منظور ہے. کیونکہ حریم شاہ کے موبائل میں ایسی کئی ویڈیو ہیں، اور یہ حریم شاہ جو ہے نا اس کو سبقت لفظ ہوتا ہے، شاید سبقت دلاتی ہے کہ وہ حریم شاہ جو ہے نا 2-4 پوائنٹ بشرا بی بی سے آگے ہے. ہاں بشرا بی بی کی تاریخ ہے جو کل رات ہمارے پروگرام میں آپ کو وہ سنا گئے ہیں. محسن بیگ صاحب انہوں نے ایک تفصیل بتائی ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ رنڈیوں کی پیر تھی. عورتیں جو رنڈیاں ہوتی ہیں، اب رنڈیاں کون ہوتی ہیں؟ کام دھندا کرنے والی کو عرف عام میں رنڈی کہا جاتا ہے. تو رنڈیوں کی وہ پیر تھی. تو ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی کے پاس بہت سارا ایسا سامان موجود ہو، ایسا مال موجود ہو جو وہ حریم شاہ سے پہلے ریلیز کر کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، اور وہ ان سے آگے نکل جائیں. لیکن مقابلہ سخت جاری ہے. آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں کہ بشرا بی بی ہے اس کو کیسے ٹیکل کرتی ہے، کیسے ہینڈل کرتی ہے. لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو بشرا بی بی سب پر بھاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان کے اندر جانے کے بعد آپ کو پتا ہے بشرا بی بی ویسے بھی ہر چیز جو ہے وہ ارسلان والی کال آپ کو یاد ہوگی کہ ہر چیز عمران خان پر، ہر کیس کو وہ غداری سے منسلک کروا دیتی تھی. تو اس وقت بھی وہ فل کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا. عمران خان صاحب اس وقت بھی بس ہاں کرتے تھے، سائن کرتے تھے سر نیچے کر کے. لیکن اب تو وہ عمران خان سے پوچھنے کی بھی مجاز نہیں ہے نا. مطلب فرض کیا کہ وہ منگل کو عمران خان کو مل کے آئیں گے اور اگلے منگل کو دوبارہ ملنا ہے، تو کیسی بات ہے جب اگلے منگل کو دوبارہ ملنا ہے تو پھر اس کے درمیان میں کوئی ایسی ہیپن ہو جائے تو وہ انتظار تھوڑی کریں گی، وہ فیصلہ کریں گی اور فیصلہ کر کے چڑھا دیں گی. تو اس وقت جو سوشل میڈیا پر حریم شاہ جیسے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے دوسروں کی عزتوں، دوسروں کی پگڑیوں کو اچھالنے کے لیے، اب اس کا رزلٹ تو کچھ نہ کچھ نکلا. لیکن کل رات والے ویلوگ کو آپ دوبارہ ضرور دیکھیں.
مطلب جو آج صبح، بلکہ جو وی لوگ تھا جو آج صبح، اس کو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی مس کر گیا تو اس سے پہلے والا وی لوگ ہے وہ ضرور دیکھیں. محسن بیگ نے اس میں بشرا بی بی کے کرتوت بتائے ہیں، اور یہ بھی بتایا، اس میں ایک ویڈیو ہے وہ آپ لوگ ضرور دیکھیں. اس سے آپ کو پتہ لگا کہ بشرا بی بی کس حد تک خطرناک اور غلیظ قسم کی عورت ہے. یہ وہ محسن بیگ صاحب بتا رہے ہیں، میرے الفاظ نہیں ہے. اور وہ کیا کام کرتی تھی، کیا ان کا دھندا تھا. عمران خان صاحب شادی سے پہلے کیسے ان کو چیک کرواتے تھے، عمران خان شادی سے پہلے کیسے پتہ کرواتے تھے کہ بشرا بی بی کے کس کس کے ساتھ تعلقات ہے، کہاں کہاں سوتی ہے، کس کے ساتھ سوئی ہے، کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے. پھر بھی اس کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود، عمران خان نے سب کچھ، مطلب بہت ساری اس ویلاگ میں انفارمیشن ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے اگر آپ لوگوں نے مس کر دیا ہے. مزید انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اس کے لیے آپ لوگ ہمارا یوٹیوب کا چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، اور ذرا یہ بتائیں کمنٹ کر کے کیا عمران خان جیل سے رہا ہو جائیں گے. ان کی سزا معطل ہونے کے بعد کیا عمران خان جیل سے رہا ہو جائیں گے؟ اگر ہو جائیں گے تو ہاں میں جواب دیں گے، نہیں ہوں گے تو نہ میں جواب دیں، لیکن اس سوال کا جواب ضرور دیں. انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.